پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن احباب اور دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ صحت کے حوالے سے پروگرام اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائے۔ ہیلتھ ڈائری میں آج تاخیر بعض فنی اور تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہوئی ہے، جس کے لیے ادارہ تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہے۔ سب سے پہلے یہ افسوسناک خبر محکمہ صحت سندھ کے سابق سینئر ڈرگ انسپکٹر اور سابق رکن سندھ اسمبلی شمع مٹھانی کے شوہر عارف مٹھانی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی ہیلتھ ڈائری وفاق اور صوبوں کے محکمہ صحت کے مختلف پہلوؤں سمیت سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں طبی غفلت کے سنگین واقعے کی رنگین داستان و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ یہ کیا عجب ہے کہ ہمارے حکمران وطن عزیز کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے ایک جانب عالمی قرضے، بھیک اور قومی اثاثے فروخت کرنے میں دیر نہیں لگا رہے ہیں، تو دوسری جانب بلاول کا دعویٰ کہ سندھ میں صحت کی سہولیات عالمی معیار کی ہو چکی ہیں، دنیا یہاں آ کر مفت علاج کرائے، اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا دعویٰ ہے کہ سندھ میں بغیر شناختی کارڈ دیکھے دنیا بھر کے مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ بلاول اور شرجیل کے ان دعووں کی حقیقت بھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب میں طبی سہولیات کو 7ویں آسمان تک پہنچانے کے دعوے کے ساتھ پاپا نواز شریف کو طبی معائنے کے لیے برطانیہ روانہ کرنے کے بعد آج خود گلے کے انفیکشن کا علاج کرانے برطانیہ جا رہی ہیں، جہاں وہ اپنے ذاتی معالج سے اپنا علاج کرائیں گی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق گلے کے متوقع آپریشن کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے پنجاب میں صحت کے شعبے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، تو پھر اپنا علاج اپنے ملک میں کرانے کے بجائے یہ بھی کیا کمال ہے کہ ان کا ذاتی معالج لاہور کے بجائے لندن میں اپنی پریکٹس کرتا ہے۔ پھر پنجاب کے عوام یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب کی غریب وزیر اعلیٰ مریم نواز، جن کا کوئی نہ تو ذاتی کاروبار ہے اور نہ ہی اثاثہ جات، وہ لندن میں ان کا علاج سرکاری خرچے پر ہوگا یا اعزازی طور پر۔ پھر گزشتہ دنوں پاکستان کی سیاست کے مرد حر صدر مملکت آصف علی زرداری
پاؤں میں فریکچر ہونے کے باعث 4 ہفتوں کے لیے دبئی میں پلاسٹر کے باعث مقیم رہیں گے۔ تو ان کا یہ جو مختصر ذاتی دورہ تھا، مذکورہ حادثے کے بعد کیا یہ دورہ درباری ہوگا یا سرکاری؟ بہرحال وزارت صحت سندھ کی جانب سے محکمہ صحت میں ہونے والی کرپشن کی سرکاری سرپرستی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ محکمے کے کسی افسر یا ملازم کی انفرادی کرپشن کے کسی واقعے کو محکمہ صحت سندھ کی پالیسی سے نہ جوڑا جائے۔ سرکاری سطح پر ایسی بے قاعدگیوں کی محکمہ جاتی تحقیقات کا سلسلہ پہلے ہی وسیع پیمانے پر جاری ہے اور بے قاعدگیوں میں ملوث کسی بھی ملزم کا جرم ثابت ہونے پر قانون کے مطابق اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس مثبت حکومتی موقف کا نہ صرف ہم خود کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں بلکہ قانون قاعدے کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو اس حکومتی عزم کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، سندھ میں سرکاری محکمہ صحت کے ہسپتالوں میں کرپشن اور لاقانونیت کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف مؤثر قانونی اقدامات نہ ہونے کے باعث جہاں اربوں روپے کی کرپشن کے میگا کیسز سیاسی اور حکومتی مداخلت کے باعث زیر التوا ہیں، حالانکہ اربوں روپے کا لوٹا ہوا یہ قومی خزانہ کرپشن کے انسدادی اداروں کو متحرک کر کے اگر واپس جمع کر لیا جائے تو ملک کا جس معاشی بحران سے دوچار ہے اس سے کافی حد تک باہر نکلا جا سکتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں پیش آنے والے طبی غفلت کے واقعے نے سرکاری ہسپتالوں میں طبی قواعد و ضوابط کے خلاف ورزیوں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے، جس کی اجمالی تفصیل کے مطابق 26 سالہ شائستہ کمیل نامی زچہ جو مذکورہ ہسپتال میں باقاعدہ اپنی دوسری زچگی کے لیے رجسٹرڈ مریضہ کی حیثیت سے گزشتہ روز ہسپتال میں معمول کے چیک اپ کے لیے او پی ڈی میں آئی، جہاں مختصر ابتدائی طبی معائنے کے بعد خاتون ڈاکٹر اسے اپنے ہمراہ براہ راست لیبر روم میں لے جا کر سیزر کے ذریعے ہونے والی زچگی کو غلط سی کٹ کے ذریعے نارمل ڈلیوری کرا دی اور بعد ازاں 2 گھنٹے بعد مذکورہ مریضہ کی ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگا کر دوسری بڑی سرجری کر ڈالی، جس سے مذکورہ مریضہ کا یورین اور اسٹول کا نظام ایک ہو گیا۔ جب اس طبی غفلت پر زچہ کے غریب شوہر کمیل رضوی اور اس کے اہل خانہ کے ہمراہ آئے ہوئے لوگوں نے احتجاج کیا تو معاملے کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن متاثرہ مریضہ کے مظلوم شوہر نے بالآخر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی تک پیر کو رسائی حاصل کر کے انہیں اس واقعے کی نہ صرف باقاعدہ تحریری درخواست دے دی ہے بلکہ اس کی نقل سیکریٹری صحت و دیگر متعلقہ اداروں میں بھی جمع کرائی گئی ہے۔ مظلوم متاثرہ مریضہ کے شوہر کے مطابق ہسپتال کے ایم ایس نے انہیں مکمل انصاف کی فراہمی کا یقین دلاتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تاہم خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ طبی غفلت کے مریضہ سے یہ بھی ظلم و ستم کی داستان سامنے آئی ہے۔ مذکورہ مریضہ کے شوہر کمیل رضوی جو یومیہ اجرت کے ملازم بتائے جاتے ہیں، اس دوران ہسپتال کے گائنی ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 25,000 روپے کی دواؤں کے علاوہ سرجری میں استعمال ہونے والی بنیادی اشیاء جس میں کاٹن اور سوئچر جیسی اشیاء
بھی دکھائی جانے والی پرچیوں میں شامل تھی، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسپتال کے اسٹور میں سرجری کا بنیادی سامان کے علاوہ لوکل پرچیز کا قانونی نظام ہسپتال میں موجود کیڈر چینج مافیا نے اغوا یا تلاش گمشدہ کیا ہوا ہے۔ یہ مافیا لیاقت آباد میں ہی نہیں، کراچی کے تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں اور ضلعی صحت دفتروں سے لے کر اباڑوں تک موجود ہے، اور اس مافیا کے اقدامات نے اب تو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے غریب مریضوں کی جان و صحت کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اب آپ پہلے اس طبی غفلت کا شکار مریضہ شائستہ کمیل کی تصویر کے ہمراہ MS کو دی جانے والی درخواست اور پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے منگائی جانے والی دوائیوں کی پرچیوں کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے یہ دستاویزی ثبوت ملاحظہ فرمائے۔ حد تو یہ ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی سے ترقی پانے والا محکمہ صحت کا یہ خلاف قانون ملازم عبدالوہاب یوسفانی، جس کی ملازمت کی قانونی تصدیق ہونا تاحال باقی ہے، اب اس کی ترقی اور تبادلے کا حکم نامہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ اور اسی طرح شیر محمد چانیو سول اسپتال میرپور خاص کا خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کے خلاف تاحال کارروائی کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی کو سندھ سروسز اسپتال سے نکالنے کے لیے کیا خود سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو آنا پڑے گا، یا ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش اس کا کان پکڑ کر اس کو اسکن انسٹیٹیوٹ ڈیزیز پہنچائیں گے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ سابق DHO سینٹرل، جنہوں نے یونیسیف کے 1,40,00,000 روپے ٹائیفائڈ ریڈیکیشن فنڈ پر کھلا ڈاکہ ڈالا، اور سزا کے طور پر محکمہ صحت کی جانب سے یہ رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہونے کے بعد وہ آج کس کے فون پر کس قانون کے تحت گزشتہ کئی روز سے بغیر کسی تحریری حکم کے اربن ہیلتھ سینٹر نیو کراچی کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھالے بیٹھے ہیں؟ اس لاقانونیت کے خلاف اقدامات کرنے والی حکومت سندھ کہاں ہے؟ اور بلاول اور شرجیل انعام مفت علاج کے دعووں کی حقیقت سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں آ کر دیکھ لیں کہ مریضوں کو کس طرح سے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔